بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس معاملے میں یعنی محبت اور عداوت کے معاملے میں تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے آئیڈیل اور مثال کیوں نہیں بناتے؟ کیا ان کا منہج تھا؟ اس منہج کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تم جو کفار سے دوستی اور محبت کے تبادلے کرتے ہو اور اپنے راز تک ان کو دینے کی کوشش کرتے ہو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نمونہ تمہارے اندر کیوں نہیں اور کب آئے گا یہ نمونہ؟ تو آگے ابراہیم علیہ السلام کے ایک عظیم اعتقادی کردار کا ذکر کیا کہ بجائے اس کے کہ تم کفار سے دوستیاں کرو، اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور ان کا منہج پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تحقیق تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، حسنہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت۔ کس میں؟ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام میں، خلیل اللہ علیہ السلام، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، یا وہ آپ کے اصحاب یا وہ انبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے آگے انبیاء ان کی اولاد میں بھیجے، ان کی اولاد میں سے، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہے باعتبار عقیدہ کے، تو وہ اسوہ تم کیوں نہیں اختیار کرتے ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے اصحاب کا، ان امتیوں کو جو ایمان لائے تھے ان پر، یا ان انبیاء کے جو ان کے بعد ہے، وہ نمونہ اپنے اندر کیوں نہیں پیدا کرتے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام جس طرح مشرکین سے بیزار ہوئے اور ان سے عداوت کا اعلان کیا، تم مشرکین سے بیزار کیوں نہیں ہوتے اور ان سے عداوت کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ انہیں خط کیوں لکھتے ہو اور ان کی طرف محبت کے پیغام کیوں بھیجتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ کیا ہے؟ اذ قالوا لقومہم، یاد کرو جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے، ان کے اصحاب نے، ان کے صحابہ نے جب کہا اپنی قوم سے، کیا کہا؟ انا براء منکم، بے شک ہم بری ہیں تم سے۔ براء یہ جمع کا صیغہ، بری اس کا واحد ہے، بریء اس کا واحد، جمع اس کی براء، جیسے شریک ان کی جمع شرکاء یا ظریف ان کی جمع ظرفاء۔ یہ فعیل فعلا کا وزن ہے، واحد کا وزن فعیل ہے اور جمع کا وزن فعلا ہے، تو براء جمع ہے فعلا کے وزن پر، اور اس کا واحد بریء ہے فعید کے وزن پر۔ جیسے ظریف فعید کا وزن ہے اور اس کی جمع ظرفاء ہے، یہ شریف فعید کا وزن ہے اور اس کی جمع شرفاء ہے، تو اسی طرح یہاں براء بریء کی جمع، بری کا معنی بری ہونے والے، ناراض ہونے والے، لا تعلق ہونے والے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بری ہیں، لا تعلق ہیں، ناراض ہیں اور بیزار ہیں تم سے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو بت ہیں، جو تم نے تراشے بنائے، ہم ان سے بھی بیزار ہیں اور تم سے بھی بیزار ہیں۔ تو تمہارا عقیدہ چونکہ شرکیہ ہے اور تم مشرک ہو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اظہار بیزاری ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نمونہ کیوں نہیں اپناتے؟ ان سے دوستی کے تبادلے کیوں کرتے ہو؟ خط کیوں لکھتے ہو ان کو؟ یہ نمونہ ہے جو تمہارے لیے قابل مثال ہے، جس کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ تو اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے، کن سے؟ لقومہم، اپنی قوم سے، انا، کیا کہا؟ بے شک ہم براء، بری ہیں، لا تعلق ہیں، بیزار اور ناراض ہیں، منکم، تم سے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے، تمہیں نہیں مانتے، کچھ بھی تمہاری اونچی شان بن جائے، مال و دولت آ جائے، بڑے بڑے عہدے اور منصب آ جائیں، لیکن چونکہ تم مشرک ہو ہم تمہیں نہیں مانتے۔ کفرنا بکم، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور ظاہر ہو چکی، بدا یبدو بمعنی ظہر،
ظاہر ہو چکی بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، العداوت عداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے۔ عداوت کا تعلق عمل سے ہے، یعنی ہمارا ہر فعل تمہاری عداوت پر قائم ہوگا، اور بغضاء کا تعلق دل سے، کیونکہ بغض دل میں ہوتا ہے، تو ہماری عملی طور پر بھی تم سے عداوت ہے اور قلبی طور پر بھی تم سے بغض ہے۔ العداوہ والبغضاء، یہ دیکھیں کتنی شدت کے ساتھ اہل کفر کے ساتھ اظہار برات ہے، اظہار نفرت ہے، اظہار لا تعلقی ہے، کہ عملی اعتبار سے بھی ہم تمہارے دشمن ہیں، کوئی دوستی نہیں، اور قلبی اعتبار سے بھی ہمارے دل تمہارے بغض سے بھرے ہوئے، اور آبداً ہمیشہ کے لیے، کوئی ایک مخصوص وقت کے لیے نہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار اور ان کے ماننے والوں کا کردار۔ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وہ بدا اور ظاہر ہو چکی بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، کیونکہ ہم موحد ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور تم مشرک اور کافر ہو، تمہارے درمیان ظاہر ہو چکی العداوت عداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، آبداً ہمیشہ کے لیے۔ ہمیشہ سے مراد جب تک تم کفر پر قائم ہو اور شرک پر قائم ہو، اس وقت تک یہ عداوت قائم ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو خرچ نہیں کر سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ تم مال ختم کرو، مال خرچ کرو عداوت ختم کرنے کے لیے، دوستی قائم کرنے کے لیے، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ ہمیں عہدے پیش کرو، ہرگز نہیں ختم کر سکو گے۔ فرمایا کہ ہمیشہ کی عداوت قائم ہے، ہاں ایک ہی صورت میں یہ عداوت ختم ہو سکتی ہے اور یہ بغض ختم ہو سکتا ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ ایک اللہ پر، اللہ پر ایمان لے آؤ جو ہمارا رب ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، جس کی توحید ہمارے اصل عقیدے کی جان ہے، اس اللہ پر ایمان لے آؤ، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، بغض ختم ہو جائے گا، اور عملی طور پہ ہم تمہارے دوست بن جائیں گے، اور جو دل کا بغض ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر قلبی دشمنیاں، عملی دشمنیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور ہمارے بیچ دوستی قائم ہو جائے گی۔ الا قول ابراہیم علیہ ابیہ، مگر ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا۔ یہ الا حرف استثناء، یہ استثناء متصل ہے، معنی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا پورا کردار، ان کا ہر قول آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اپنی قوم سے کیا کہا انہوں نے؟ ہم تم سے بری ہیں اور لا تعلق ہے، اور کیا کہا؟ ہم تمہیں نہیں مانتے، کوئی تمہاری شان ہمارے سامنے نہیں ہے، کچھ نہیں مانتے، اور کیا کہا؟ ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کی دشمنی قائم، اور ہمارے دل تمہارے بغض سے بھرے ہوئے، اور ساتھ کیا کہا؟ جب تک تم کفر پر قائم ہو یہ بغض قائم رہے گا، اور مزید کیا کہا؟ ہاں اللہ پر ایمان لے آؤ تو دوستی قائم ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نمونے کی پیروی کرو۔ ہاں ایک ابراہیم علیہ السلام کی بات ایسی ہے جو آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے، وہ آپ نے نہیں کرنی۔ وہ بات کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے استغفار کی دعا کا وعدہ کیا تھا، تو وعدہ چونکہ کیا وہ دعا کرنی پڑی، اللہ پاک نے تنبیہ کر دی اور آئندہ مشرکین کے لیے دعا کرنے سے روک دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ سے، جو کہ مشرک تھا، استغفار کی دعا کا وعدہ کیا اور استغفار کی دعا کرنے کا کہا، ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ باقی ساری باتیں نمونہ ہیں، ساری باتیں اسوہ حسن ہیں، اور ساری باتوں میں ان کی اتباع کرو اور ان کی پیروی قبول کرو۔ ہاں الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے لیے ابھی ہے جو اپنے باپ سے انہوں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ لأستغفرن لک، میں ضرور استغفار کروں گا آپ کے لیے۔ لام حرف تاکید، کیونکہ وعدہ کر لیا استغفار کا تو استغفار کرنا پڑا، پھر اللہ نے روک دیا، پھر کبھی استغفار نہیں کیا، کیونکہ مشرکین استغفار کی دعا کے مستحق نہیں ہیں، مشرکین اللہ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ان سے بری ہے، تو ان کے لیے استغفار کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا جنازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی نماز اب کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو الا قول ابراہیم لابیہ ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول جو اپنے باپ سے انہوں نے کہا۔ کیا کہا؟ لاستغفرن لک، میں ضرور آپ کے لیے استغفار کروں گا،
ان کا یہ قول نمونہ نہیں ہے، اسوہ نہیں ہے۔